جی سب کو السلام علیکم۔ آج سے ہم جیسے کلاس روم کے عنوان سے ہفتہ وار سٹنگ شروع کر رہے ہیں اور اس میں زیادہ تر جدید ترین ادب، فکشن یہ ہم لوگ پڑھیں گے، مل کر پڑھیں گے۔ اور آغاز کر رہے ہیں سیموئل بیکٹ کے انتہائی بڑے پلے یعنی کریپس لاسٹ ٹیپ، جس کو تاریخی پلے کہا جاتا ہے تھیٹر آف دی ایبسرڈ میں۔ ہمیں سر دست اس طرح کی چیزوں کو سے مانوس ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ اور جیسے بیکٹ، آئینسکو، کافکا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ذہنوں کے معمولی پن کو، جسے ہم کبھی لاجک کہتے ہیں، کبھی کامن سینس کہتے ہیں، یا ہمارے زبردستی کے ایک ڈس انٹرسٹڈ جو ہے وہ نظریات کو، یہ لوگ بالکل چیلنج کر کے اس سے ہمارے اس کاٹ کباڑ سے ہمارے دماغ کو نجات دلواتے ہیں اور زیادہ قیمتی سامان کی گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ تو آج کل جیسا کہ ہے کہ معانی کے زوال کا زمانہ ہے۔ معانی کے زوال سے مراد یہ ہے کہ اب معنی بننے کا عمل انسانی ذہن تک محدود نہیں رہ گیا، اب معنی رپورٹ ہوتے ہیں دماغ میں، جنریٹ نہیں ہوتے۔ تو اس طرح کے ایک انتہائی کروشل سٹیج پر جو تاریخ میں اب پہلی مرتبہ آ رہی ہے، اس میں ہمارے ذہن کو اپنے لیے جن دفاعی تدابیر کی ضرورت ہے اور جن فریش پرسپیکٹیوز کی حاجت ہے، وہ پرانے رکھے گئے سامان کو باہر نکالے بغیر جو ہیں وہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے یہاں کیونکہ ایبسرڈ کے لیے ایک ہی لفظ ہے اور وہ بہت منفی مفہوم رکھتا ہے، یعنی مہمل، تو ہم اس کو مطلب اپنی زبان میں رہتے ہوئے سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو خاص طور پہ یہ جو تھیٹر آف دی ایبسرڈ ہے، جو سن 50 سے شروع ہونے والا ایک وہ اسکول ہے، یہ معانی کا انکار نہیں ہے، یہ معانی کے جو وہ ہیں کلیشے بن جانے والے معانی، ان کی صفائی کا عمل ہے۔ یہ معنی کی نیگیشن کے نتیجے میں ذہن کو درکار نئی اسٹیٹس آف کاگنیشن یا ریئلائزیشن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ ہم لوگوں نے معنی میں کوئی لاجیکل یا جبری یا آبجیکٹ بیس اشتراک اور اتحاد پیدا کر کے انسانی دماغ کے ان حصوں کی پیاس کو حد سے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے جو میننگ کو سمبلائز کیے بغیر جو ہے وہ جیسے پیاسا رہ جاتا ہے۔ تو ہم نے سمبلز کو قتل کر دیا ہے معانی کی فکسٹی کے نام پہ، معانی کے عمومیت کے نام پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس ذہنی تخلیقیت پر بلکہ اظہار کیا، اس کی پروسیسنگ روک دی ہے۔ جو تخلیقی ذہنیت جو ہے وہ چیزوں کو محض عقل کا موضوع نہیں رہنے دیتی تھی، جو چیزوں کی عقلی شناخت کا انکار کیے بغیر اس میں حقیقت اور معانی اور احوال وغیرہ کے نئے وینیوز کھولتی تھی۔
تو ہم نے چیزوں کو گویا ایک ہی زنگ خوردہ زنجیر سے قید کر لینے کو علم سمجھا، اسے معنی کا نام دیا، پھر اس معنی میں مزید جو ہے وہ گراوٹ پیدا کی لاجک کے نام سے، پھر معانی میں ایک ایسی سرٹنٹی اور فکسٹی داخل کر دی کہ اس کے خلاف دماغ جانے سے بھی ڈرنے لگا، یعنی گویا دماغ کو آبجیکٹس کے تابع اس طرح کر دیا گیا کہ اس کی سبجیکٹیوٹی کا جو آرڈر ہے وہ معطل سا ہو کے رہ گیا۔ تو اس بہت بڑے بحران سے جو انسان کو، یعنی کل انسان کو اپنے شعور میں جو ہے وہ اپنے شعور میں سامنا ہے، اس کو نکالنے کی اب تک کی جو سب سے بامعنی کوشش ہوئی ہے وہ تھیٹر آف دی ایبسرڈ نے کی ہے۔ تو یہ آپ کو آپ کے تعقل میں بھی تازگی پیدا کرتا ہے، آپ کے تخیل میں بھی بے رنگی داخل کرتا ہے، جس کے بغیر جو ہے وہ فارمز میننگ لیس رہتی ہیں، مناظر جو ہیں وہ اپنے اندیکھے پن سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے کارنامے، کیونکہ ہمارے یہاں پڑھا نہیں جاتا، ہمارے یہاں کوئی بھی کام کی بات جو ہے وہ اب ہمارے معمولات سے نکلتی جا رہی ہے، تو ان کو پڑھا جائے، ان کی باتوں میں تھوڑا لف کیا جائے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کے بجائے یا اس سے زیادہ انہیں محسوس کیا جائے، تو کچھ ہی مدت بعد ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ اس کے دماغ میں گہرائیاں سی پیدا ہو رہی ہیں، اس کے تخیل میں کچھ گروٹیسک فارمز بننے کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ کا جو اکثر حصہ اپنی آزادی اور تخلیقیت کے عمل میں گویا سن ہو گیا تھا، وہ جیسے بیدار ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی جبری بے ہوشی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ہم نے ذہنی تصورات سے اپنے احساسات اور جذبات کو اتنا زیادہ مشروط کر لیا ہے، ہر ذہن میں مانا ہوا مطلب کسی چیز کا وہ اس چیز کے بارے میں میرے احساسات کا واحد سبب ہے، یعنی میں چیز کا جو مطلب مانتا ہوں، اب اس کے جنرل ایکسیپٹنس کے دباؤ کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس چیز کو محسوس کرنے میں بھی میری جیسے مجھے زنجیروں سے جکڑے رہتا ہے۔ مثال طور پہ جیسے پانی نم ہوتا ہے، آگ گرم ہوتی ہے، اب یہ تو مسلمات ہیں نا۔ تو اب اگر ہم لوگ ان صحیح باتوں کو، جن کی غلطی کا قیامت تک جن میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ اس طرح کی صحیح باتیں ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے، تو ہم ان باتوں کی وجہ سے ان باتوں پر جو ہے وہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے، یعنی ان باتوں سے جتنا تیقن پیدا ہونا ضروری ہے، اس تیقن کے دائرے سے باہر جا کر اس سے کہیں زیادہ شدت اور مبالغے کے ساتھ ہم اس کا ایسا تصور مان لیتے ہیں، ان مسلمات کا انہیں ایسی اہمیت دے دیتے ہیں کہ پھر آگ، پانی اور زمین کے ساتھ ہمارے جو احساسات ہیں، چاہے وہ روزمرہ کے احساسات ہوں، چاہے وہ
ان سے بیدار ہونے والے تخیل کی کار فرمائی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہمارے اندر کیفیتیں ہوں، یہ سب ہم نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب زمین حرکت میں ہے، بس اب زمین کا ہم نے گویا زمین کا حق ادا کر دیا ہے، اس کا جغرافیہ بتا کر، اس کی آب و ہوا بتا کر، اس کی ایک کازمک پوزیشن بتا کر، اس کی تصویریں کھینچ کر، گویا ہم نے زمین کا حق ادا کر دیا ہے کہ یہ گول ہے اور گھومتی ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے اور یہ فلاں گیلیکسی کا حصہ ہے وغیرہ۔ لیکن یہ کہ کیا زمین اپنی اس اٹل میننگ، اپنی اس اٹل ڈیفینیشن کے ساتھ جس کو ہم نے اس کے اوپر مسلط کر رکھا ہے، اپنے دماغوں کو بھی انہی ڈیفینیشنز کا قیدی بنا رکھا ہے، تو کیا میرے اور زمین کے درمیان تعلق میں معنویت کے نئے روزن کھلنے بند ہو جائیں؟ کیا میں زمین کو اس کی حرکت سے، اس کی گولائی سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک نئی فارم دے کر اسی طرح محسوس نہیں کر سکتا جس طرح کہ ایکچول زمین کو محسوس کرتا ہوں؟ کیا زمین سے پیدا ہونے والی یا زمین کے حوالے سے میرے اندر پیدا ہونے والی نئی معنویتیں، نئی کیفیتیں، نئی علامتیں، یہ سب جو ہیں یہ اس بات سے کمتر درجے کی ہیں، اس مسلمے سے کہ زمین گول ہے اور گھومتی ہے، یا پانی نم ہے اور آگ گرم ہے؟ تو رفتہ رفتہ ہوتا یہ گیا کہ ہمارے جو طبیعی مسلمات، خاص طور پہ یعنی فزیکل ورلڈ میں ہمیں جو علم اتفاق رائے سے حاصل ہوا ہے، وہ اتنے زیادہ جیسے اتنی زبردستی کے ساتھ ہم نے اپنے دماغوں ہی میں نہیں بلکہ اپنے بارے میں ہم جو تصور رکھتے ہیں اس تصور پر بھی اتنی بے دردی سے مسلط کر رکھا ہے کہ اب ہم گویا جیسے ایک چیز کی طرح دوسری چیز کو دیکھتے ہیں، یعنی اب ہمارا سبجیکٹ خود آبجیکٹ کی طرح دوسرے آبجیکٹ سے اپنے تعلق کی دریافت ہونے والی حد کو مان کر اسی کی سطح پہ چلا گیا ہے۔ تو یہ مطلب بہت خطرناک بات ہے۔ یہ آدمی کے اندر جو ایک معلوم اور ذہن دونوں سے بلند ہوتے رہنے کی ایک معنویت اور حالت میں رکھتا ہے، وہ جیسے ہم سے چھینی جا رہی ہے۔ ہمیں بہت حقیقت پسند اب یہ ہوتا ہے کہ جو زمین کو متحرک مانے وہ حقیقت پسند ہے، اور جو کہے کہ زمین جو ہے اس کائناتی متن میں ایک نقطے کی طرح ہے، لیکن یہ نقطہ جو ہے وہ قابل تجزیہ ہے، یہ نقطہ ایک حقیقی اجمال ہے۔ بس کیا ہم یہ کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ بات اتنی ہی یقینی ہے جتنی زمین کی یہ ڈیفینیشن کہ گول ہے اور گھومتی ہے، تو کوئی ہماری بات سنے گا؟ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ آبجیکٹس کی تمام حقیقتیں انہی کے اندر سے نکال کر، یعنی ان کی فزیکیلٹی، ان کے میکینکس، ان کے ڈائنامکس کو دیکھ کر اور مشینوں سے ان کا تجزیہ کر کر کے وہ خوردبینوں سے ان کے اندر جھانک جھانک کے ہم نے گویا ایک دم جیسے اپنے ذہن کو ان کے ساتھ تعلق کی ان سطحوں پر رہنے ہی نہیں دیا
جن سطحوں کی صرف ہمارے ذہن ہی کو نہیں بلکہ ان آبجیکٹس کو بھی ضرورت ہے۔ تو آدمی چیزوں کو ان کی ڈیفینیشنز میں تازہ کرتا رہتا ہے۔ آدمی چیزوں کو ایک ایبسلیوٹنس کے ساتھ مختلف اضافتوں کا حامل بناتا رہتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اب جیسے بالکل قصہ پارینہ ہو گئیں۔ اب ہمارا دماغ یا تو آئینے کی طرح ہے یا کیلکولیٹر کی طرح ہے یا حافظے کی طرح ہے، اور ہمارے حافظے میں سے بھی نان امپیریکل چیزیں نکل چکی ہیں۔ یعنی ہمارا حافظہ بالکل ہی جیسے وہ اس پیڑ کی لکڑی، اس گھڑے کی مٹی، بس یہیں تک ہے، اس میں تخیل والی سمائی تو ہے ہی نہیں۔ حالانکہ تخیل اور حافظہ یہ جڑواں چیزیں ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے کہ انسانی شعور اپنی مجموعی حالت میں کس طرح کی نیٹ ورکنگ رکھتا ہے تو آپ مطلب جان لیں گے کہ بھئی تخیل کا دار و مدار حافظے پر ہے۔ تو اب حافظہ ہی ایسا رہ گیا ہے کہ وہ تخیل کی دستک پہ کھلتا ہی نہیں ہے، تو اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں، میں معافی چاہتا ہوں کچھ تمہید میں جیسے ایک جوش آ گیا، لیکن بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ذہنوں کی آزادی کے ضامن بن سکتے ہیں یا محرک بن سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ذہن میں معنی کے نام پر جو خزاں مسلط کر دی گئی ہے، یہ اس خزاں کو بہار میں بدل سکتے ہیں۔ یہ بہار یہ فراہم نہیں کریں گے، لیکن یہ خزاں کے گرائے ہوئے پتوں کو کہیں ڈمپ کر دیں گے اور اس باغ کو نئے سرے سے خزاں کی زد سے باہر ہو کر جو ہے وہ کھلنا سکھا دیں گے۔ یہ کر کے دیکھیے آپ۔ تو کریبس لاسٹ ٹیپ یعنی کریب کردار ہے، تو اس کا آخری جیسے ٹیپ، ریکارڈڈ ٹیپ، تو اس کا ابتدائی ذرا سا تاریخی سا پس منظر واضح ہونا چاہیے، جو شاید میں نے کیا ہوگا پہلی نشست میں۔ ایک تو یہ کہ یہ 1958 میں لکھا گیا تھا، اور اس زمانے میں اس میں جو تکنیک تھی اس کو بہت زیادہ سراہا گیا، اور اس تکنیک نے تھیٹر آف دی ایبسرڈ میں گویا کچھ نئی روایتوں کی بنیاد ڈال دی۔ یہ بیکٹ کے اگر 4-5 سب سے اہم چیزیں نکالی جائیں تو ان میں سے ایک یہ چھوٹا سا پلے بھی ہوگا۔ مطلب اسے بہت بڑا درجہ دیا جاتا رہا ہے۔ تو پھر یہ پہلی مرتبہ تو اسے وہ پروفیشنل لوگوں نے اسی سال جو ہے وہ اسٹیج کیا تھا، لیکن بعد میں شاید 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ مختلف اوقات میں بیکٹ نے بھی اسے اسٹیج کیا ڈائریکٹر کی حیثیت سے۔ بیکٹ ڈائریکٹر بھی بہت اچھا تھا، تو لیکن یہ کہ جو 2-3 مرتبہ اس نے اسے اسٹیج کیا ہے، اس میں ہر دفعہ اسٹیج کی جو سیٹنگ ہے اور کریب کا حلیہ وہ مختلف رکھا ہے۔ تو اب یہ اختلاف اس نے کیوں پیدا کیا، وہ اس کا اندازہ انہیں دیکھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ وہ میں ابھی عرض کروں گا کہ اس کو دیکھنا اور پڑھنا الگ الگ نتائج رکھتا ہے۔ تو جیسے مطلب اب عرض کیا نا، پڑھنا، اس پلے کو پڑھنا اور دیکھنا الگ الگ تاثر بھی پیدا کرتے ہیں، الگ الگ معنی بھی
جیسے ہمارے اندر منتقل کرتے ہیں. تو لیکن اگر آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھنا اور سمجھنا اور اسے تجربہ کرنا چاہیں تو جو پڑھ چکا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسے دیکھے بھی، خصوصاً بیکٹ کی ڈائریکشن میں جو ہوا. اور جس نے تھیٹر میں جا کے دیکھا ہے اسے چاہیے کہ اسے کتابی شکل میں پڑھ بھی لے، تاکہ اس کے ساتھ تعلق کی جیسے دونوں جہتیں جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں. اور ان دونوں جہتوں کو دیکھنے سے محسوس ہونے والے مفاہیم کو اور پڑھنے سے حاصل ہونے والے معانی کو ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی حالت میں رہنے دیں، ایک دوسرے سے اختلاف اور دوئی کی حالت میں رہنے دیں، تو پھر یہ پلے آپ پر کھلے گا. ایک دوسرے پر تطبیق دینے کی کوشش نہ کریں دیکھے ہوئے اور پڑھے ہوئے کو. تو اس میں ایک بہت بنیادی رول اس ٹیپ ریکارڈر کا ہے جس پر یہ سارا پلے ہو رہا ہے. تو اس ٹیپ ریکارڈر کا بہت بنیادی کردار ہے، کریپ جتنا ہی بنیادی کردار ہے. یہ ان کا لوکیل آف بینگ ہے. تو یہ جو ٹیپ ریکارڈر، میگنیٹک ٹیپ ریکارڈر 1928 میں یا 30 میں ایجاد ہوا تھا، لیکن بیکٹ نے اس ٹیپ ریکارڈر پر 1920 کی ریکارڈنگ سنوائی ہے. اس کا ایک الگ لطف ہے، اس کی ایک الگ معنویت ہے کہ وہ اسپول جو ایجادی ہی 1928-30 میں ہوئے تھے، اس اسپول سے یہ 1920 کی آواز سنوا رہے ہیں. تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے یا اس کو ذرا اہمیت دینی چاہیے. اور دوسرے یہ کہ ایک بات بیکٹ کے سلسلے میں اس کی ہر تخلیق میں پیشگی طور پر ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے. یعنی ہر بڑے مصنف کی چیزوں کو، چاہے وہ مختلف ہوں موضوعات میں، انہیں دیکھنے کی ایک کنجی ہوتی ہے. وہ ایک ہی کنجی سے ان کے سب تالے کھل جاتے ہیں. تو بیکٹ کے یہاں جو کلیدی کردار ہے وہ ہے ڈوئلزم یا ڈویلٹی، کارتیزین یا فلاسفیکل ڈوئلزم اور نفسیاتی ڈویلٹی، اور پھر یہ کہ ایک انٹرنل ڈوئلزم اور اس کی غیر نفسیاتی پیچیدگیاں. یہ یاد رہے کہ یہ نفسیات کے موضوع کو یہ غیر نفسیاتی بنا دیتا ہے اور عقل کے موضوعات کو یہ غیر عقلی بناتا ہے. یہی کام ہے نا کہ یہ ایموشنز کو بھی ایبسرڈائز کرتا ہے اور کانسیپٹس کو بھی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق، اس ڈوئلزم کا تعلق دیکارت جو فلسفی تھا اس کے جو تھیوری آف ڈوئلزم سے بھی ہے، جس میں مائنڈ اور باڈی، میٹر اور اسپرٹ، ان کے درمیان انہیں دو مختلف اور ایک دوسرے سے نہ مل سکنے والی حقیقتوں کی ڈومینز بنایا گیا ہے. تو اسی طرح نفسیات میں جیسے شخصیت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، شخصیتوں میں، بعض شخصیتوں میں ایک دوہرا پن ہوتا ہے، اسکیزوفرینیا ہوتا ہے، تو یہ اس سے دریافت کرتے ہیں. تو اس کی بھی ایک تفصیل ہے اور وہ تفصیل ادب میں بھی بیان ہوئی ہے، نفسیات کے کلینکل لٹریچر میں بھی بیان ہوئی ہے. لیکن بیکٹ کا کمال یہ ہے کہ یہ ہر بڑی تھیوری سے واقف ہے اور اس سے تعلق رکھتا ہے. مطلب اس سے ذہنی اور تخلیقی دونوں سطحوں پر تعلق رکھتا ہے، لیکن
اس فلاسفیکل ڈوئلزم اور سائیکک یا سائیکولوجیکل ڈوئلٹی وغیرہ سے خود کو منسوب نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہر تھیوری کی جو روح ہوتی ہے اسے اپنے قالب میں داخل کر لیتا ہے، اور اس طرح کرتا ہے کہ اس کا قالب ہی اس روح کا ڈیفائنر بن جاتا ہے۔ اتنا بڑا آدمی فکشن رائٹرز میں کم ہوا ہے، تو جو یہ کرتا ہے یہ انتہائی پڑھا لکھا تھا۔ تو اس کا جو ڈوئلزم ہے وہ سمجھیں دو طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ یہ ڈوئلزم ایبسرڈلی میننگ فل ہے اور سگنیفیکنٹلی ایبسرڈ ہے۔ یہ کام کرتا ہے۔ کسی وقت موقع ملا تو میں ان دونوں اصطلاحوں کی تھوڑی تفصیل کروں گا۔ تو اب اس میں یہ پلے اگر پڑھیں گے تو یہ ڈائیلاگ ہے، اور دیکھیں گے تو مونولاگ ہے۔ یہ مطلب بہت عجیب سی بات ہے، لیکن بہرحال وہ اب جب ہم پلے پڑھیں گے تو خود ہی سامنے آتا رہے گا۔ تو اس میں دو کردار ہیں بنیادی، ایک ہے بوڑھا کریپ اور دوسرا ہے جوان، یعنی کہ 39 سال کا کریپ۔ بوڑھا کریپ 69 کا ہے، جوان کریپ 39 کا ہے۔ لیکن ایک کردار ان کے اندر ہی مخفی ہے، وہ الگ ہے، وہ تیسرا کردار کہلایا جا سکتا ہے، اور وہ کردار ہے نوجوان کریپ۔ تو یہ گویا 3 کردار ہیں، 2 ظاہر ہیں، ایک مخفی ہے، اور بوڑھا کریپ دکھائی دیتا ہے۔ بھائی اس کو ذرا سا دیکھیے گا کہ بوڑھا کریپ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اسٹیج پر، جوان کریپ سنائی دیتا ہے ٹیپ ریکارڈر سے، اور نوجوان کریپ سجھائی دیتا ہے۔ سجھائی اس طرح دیتا ہے کہ وہ جو جوان کریپ اپنے پچھلے 20 سال کا کوئی فقرہ کہتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کریپ نوجوانی میں یہ کہہ رہا ہے، اور غالباً ان کی آواز بھی بدل جاتی ہے۔ پھر ایک کردار ایسا ہے کہ جو ان تینوں کو، جو ایک ہی ہے کریپ ہے، اس میں 3 بن گئے، جو ان تینوں کو ایک دوسرے سے متعلق رکھے ہوئے ہے، وہ نسائی کردار ہے، بیانیکا۔ تو بیانیکا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ نظر تھی مختلف زبانوں اور ان کی تاریخوں اور ان کے اساطیر پر، کہ بیانیکا جو کیریکٹر کا اس نے نام دیا ہے وہ کیڈار اسٹریٹ، کیڈار KEDAR، وہ کیڈار اسٹریٹ میں رہا کرتی تھی۔ تو بیانیکا کا لفظی مطلب ہے سفید فام، سفید، وائٹ، اور کیڈار کا یہ اطالوی میں بیانیکا سفید کو کہتے ہیں، اور عبرانی میں کیڈار سیاہ کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ 2 ڈوئلٹی ایک پیدا کی نا، ایک ڈوئلزم۔ تو سفید اور سیاہ، جوان اور بوڑھا، بوڑھا اور لڑکا، مطلب یہ ساری ڈوئلٹی یہ پیدا کر رہا ہے ایک اینٹیٹی سے۔ تو وہ یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ داخلی ڈوئلٹی ہے، یہ اسکیزوفرینک ڈوئلٹی ہے، یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، نہیں، یہ واقعہ ہے۔ یہ اس طرح بتا رہا ہے جیسے یہ واقعہ ہے، اور آپ جب دیکھیں یا پڑھیں گے تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ کریپ، یہ کریپ اور وہ کریپ، یہ دونوں جیسے آپس میں ڈائیلاگ کر رہے ہیں، یہ کوئی مونولاگ نہیں ہو رہا۔ تو یہ جیسے اس کے کرداروں کے کچھ جو اہم وہ ہیں۔